السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 14 یا تختی نمبر 14 مشق تشدید ما سکون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم اس تختی میں تشدید یعنی شد والے لفظ، ما سکون یعنی جزم والے لفظ جب ملا کے پڑھیں گے تو کیا اصول ہوں گے، کیا رولز ہوں گے، کیسے پڑھا جائے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تختی نمبر 14 مشق تشدید ما سکون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم پڑی زبر، را ساکن، کیونکہ را کے اوپر شد ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے میم پڑی زبر، را ساکن مر، را سیدھا پیش، واو ساکن رو، مر رو۔ یہاں پہ ہم نے پیش اوپر تھا اور آگے واو ساکن آ رہا تھا۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ جب کسی بھی حرف پہ پیش ہو اور آگے واو ساکن ہو تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو را سیدھا پیش، واو ساکن رو، ایک الف کے برابر لمبا کیا۔ مر رو، جہاں شد ہوتی ہے اس لفظ کو پچھلے والے لفظ کے ساتھ بھی پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ میں جو اس کے اپنے اوپر حرکت یعنی زیر زبر پیش ہوتی ہے جنہیں ہم حرکات کہتے ہیں وہ بھی ادا کی جاتی ہے۔ وہ لفظ شد والا لفظ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک اس سے پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے اور ایک اس کے اپنے اوپر جو حرکت دی گئی ہوتی ہے اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کو پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ میم پڑی زبر، را ساکن مر، را سیدھا پیش، واو ساکن رو، مر رو۔ اسی طرح آگے را پڑی زبر، با ساکن رب، با پہ ہم کلکلہ بھی کریں گے، را پڑی زبر با ساکن رب، با پڑی زیر، یا ساکن بی، رب بی۔ ادھر پھر اگین کیونکہ زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے تو ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ جب پیش ہو کسی حرف پہ آگے واو ساکن آ جائے، جب زیر ہو کسی حرف پہ اور آگے یا ساکن آ جائے یعنی اس پہ جزم آ جائے، اور اگر زبر ہو اور آگے الف آ جائے جن کو ہم ایک ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، یہ آپ نے پہلے تختیوں میں پڑھا بھی ہوگا۔ اگین اس لیے میں اس کو رپیٹ کری تاکہ آپ کے دماغ میں یہ دوبارہ سے آ جائے اور آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ را پڑی زبر با ساکن رب، با پڑی زیر، یا ساکن بی، رب بی۔ اسی طرح میم سیدھا پیش، دال ساکن مد، کیونکہ دال بھی حروف قلقلہ ہے جیسے با حروف قلقلہ تھا تو ہم نے اس کو تھوڑا سا قلقلہ کیا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے حرف کو تھوڑا سا ہلانا۔ یہ سب باتیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، مگر میں آپ کو رپیٹ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سب چیزیں سمجھ میں آئے اور غلطی نہ ہو۔ میم سیدھا پیش، دال ساکن مد، دال پڑی زبر، تا ساکن دت، مدت۔ ہا سیدھا پیش، قاف ساکن حق، قاف پڑی زبر، تا ساکن قط، حقت۔ اس میں قاف بھی حروف قلقلہ تھا اس لیے ہا سیدھا پیش، ایک یہ ہا بھی حلق سے نکلنے والا ہے، ہا سیدھا پیش، قاف ساکن حق، قاف پڑی زبر، تا ساکن قط، حقت۔ تا کو بالکل بھی قلقلہ نہیں کرنا اس لیے آرام سے اس کو قط، بس یہاں پہ فنش کر دینا۔ خا پڑی زبر، فا ساکن خوف، خوف، فا پڑی زبر، تا ساکن فت، خوفت۔ اس پہ ہم نے فا حروف قلقلہ میں نہیں تھا اس لیے ہم نے اس پہ قلقلہ نہیں کیا، صرف خوفت۔ تا پڑی زبر، با ساکن تب، اب با حروف قلقلہ میں ہے، ساکن جب کریں گے تو ہم اس پہ قلقلہ بھی کریں گے۔ تا پڑی زبر، با ساکن تب، با پڑی زبر، تا ساکن بت، تب بت، تب بت۔ تا پڑی زبر، تا، خا پڑی زبر، خا، تا پڑی زبر، تا، خا پڑی زبر، لام ساکن خل، تخل، لام پڑی زبر، تا ساکن لت، تخلت،
لام کو ہم نے 2 دفعہ پڑھا کیونکہ ایک دفعہ اس پہ شد تھی. شطرہ لفظ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 2 دفعہ پڑھ جاتا ہے، اس سے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے اور ایک اس کے اپنے اوپر جو حرکت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پر تخلت. قاف پر زبر دال ساکن قد، دال پر زبر میم ساکن دم قدم. تا سیدھا پیش تو قدمت. واو پر زبر سواد ساکن وس، سواد سیدھا پیش با ساکن صبح والصبح. حا پر زیر حی والصبحی. واو پر زبر شین ساکن وش، شین پر زبر میم ساکن شم والشم. سین پر زیر سی والشمسی. ہمیں اس میں کوئی بھی حرف قلقلہ نہیں تھا، ہم نے اس کو بالکل بھی قلقلہ نہیں کیا. قلقلہ مینس ہم نے کسی لفظ کو ہلایا نہیں ہے. واو پر زبر شین ساکن وش، شین پر زبر میم ساکن شم والشم. سین پر زیر سی والشمسی. واو پر زبر شین ساکن وش، شین پر زبر فا ساکن شف والشف. عین پر زیر قی والشفقی. با پر زیر سواد ساکن بس، سواد پر زبر با ساکن صوب بالصوب. را پر زیر ری بالصبری. یہاں پہ آپ نے ایک چیز شاید نوٹ کی ہو کہ یہاں پہ یہ جو با ہے اور یہاں پر بھی با جو ہے وہ بلو کلر سے لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ حروف قلقلہ ہیں اور ان کو قلقلہ کرنا ہے. اب چونکہ آگے یہ علامت وقف ڈلی ہوئی ہے تو اس وجہ سے اگر اس کو ہم وقف کے ساتھ پڑھیں تو بالصبری، آگے وقف بالصبر. واو پر زبر سواد ساکن وس، سواد پر زیر یا ساکن سوئی والسوئی. فا پر زیر فی والسویفی. واو پر زبر لام ساکن ول، لام پر زبر یا ساکن لی واللی. لام پر زیر لی واللیلی. واو پر زبر تا ساکن وت، تا پر زیر یا ساکن تی. ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ تا کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے آگے. وتی، نون پر زیر نی وتینی. واو پر زبر زا ساکن وز، زا پر زیر یا ساکن زئی والزئی. تا سیدھا پیش واو ساکن تو والزیتو. نون پر زیر نی والزیتونی. یہاں پر ہم نے تو کو اس لیے لمبا کیا کیونکہ یہ بھی پیش آ رہا تھا اور آگے واو ساکن تھی، ایک الف کے برابر لمبا کیا. سین پر زیر جیم ساکن سج، جیم پر زیر یا ساکن جی سجی. لام 2 زیر لن سجیلن. اگین یہاں پہ جیم کے نیچے زیر تھی، یا ساکن کیا ہے، آگے جزم تھی، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا سجیلن. سین پر زیر جیم ساکن سج، جیم پر زیر یا ساکن جی سجی. لام 2 زیر لن سجیلن. سین پر زیر جیم ساکن سج، جیم پر زیر یا ساکن جی سجی. نون 2 پیش نن سجینن. میم سیدھا پیش نون ساکن مون. فا پر زبر کاف ساکن فک موفق. کاف پر زیر یا ساکن کی موفقی. نون پر زبر نا موفقین. یہاں پر ہم اخفا کر رہے ہیں کیونکہ نون ساکن ہے اور آگے حروف حلقی نہیں ہیں. حروف حلقی کون سے ہوتے ہیں؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو ان میں سے یہاں پر کوئی بھی حرف نہیں ہے، آگے فا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اخفا کر رہے ہیں. فا پر زبر فا، حمزہ پر زیر نون ساکن ان فا ان. نون پر زبر نا فا ان نا. مگر چونکہ یہاں پہ آگے لام پہ جزم ہے تو ہم اس کو یہاں پر نون کو آگے اس کے ساتھ ملائیں گے.
تو فا پڑھی زبر فا، حمزہ پڑھی زیر نون ساکن ان، فا ان، نون پڑھی زبر لام ساکن نل، فا انل، جیم پڑھی زبر نون ساکن جن، فا انل جن، نون پڑھی زبر نا، فا انل جنہ، تا پڑھی زبر تا، فا انل جنتا۔ یہ تو آپ جانتی ہی ہوں گے جب نون اور میم کے اوپر شد آئے تو وہاں پر لازماً غنہ ہوتا ہے، تو ہم نے یہاں پہ نون پہ دونوں جگہوں پر شد آنے کی وجہ سے غنہ کیا۔ لام پڑھی زیر لی، ہا سیدھا پیش با ساکن حب، لی حب، با پڑھی زیر لام ساکن بل، لی حب بل، خو پڑھی زبر یا ساکن خوئی، لی حب الخوئی، رو پڑھی زیر ری، لی حب الخویری، حمزہ پڑھی زیر ای، زال پڑھی زبر سین ساکن زس، عزس، سین پڑھی زبر سا، عزسا، میم پڑھی زبر الف مد ما، عزسما، حمزہ سیدھا پیش نون ساکن اون، عزسماء، شین پڑھی زبر قاف ساکن شق، عزسماء شق، قاف پڑھی زبر تا ساکن قد، عزسماء شقت۔ یہاں پہ ہم نے اخفا کیا ہے اور مد والے لفظ کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کیا، ویسے یہ 5 الف کے برابر ہوتی ہے مگر چونکہ آگے حمزہ آ جاتا ہے جب، تو وہ پھر 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اس سے۔ میم پڑھی زبر تو ساکن مت، تو پڑھی زبر الف تو، مت تو، یہاں پر تو کو ہم موٹا پڑھیں گے اور چونکہ آگے الف آ رہا ہے، زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ میم پڑھی زبر تو ساکن مت تو، تو پڑھی زبر الف تو، مت تو، رو پڑھی زیر ری، مت توری، قاف سیدھا پیش نون ساکن قن، مت توری قن، نون پڑھی زبر جیم ساکن نج، مت توری قن نج، نیم سیدھا پیش سا ساکن مس، مت توری قن نج مس، سا پڑھی زبر الف سا، مت توری قن نج مس سا، قاف پڑھی زیر قی، مت توری قن نج مس ساقی، با سیدھا پیش بو، مت توری قن نج مس ساقی بو، آگے وقت کی علامت ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، مت توری قن نج مس ثاقب، با پہ حروف قلقلہ کی وجہ سے ہم نے اسے تھوڑا سا قلقلہ کریں گے وقف میں کہ یہاں پر ساکن ہو جائے گا یہ لفظ۔ اسی طرح میم پڑھی زبر نون ساکن میاں، شین پڑھی زبر رو ساکن شر، میاں شر، رو پڑھی زیر لام ساکن رل، میاں شر رل، واو پڑھی زبر سین ساکن وس، میاں شر رل وس، واو پڑھی زبر الف وا، میاں شر رل وس وا، سین پڑھی زیر لام ساکن سل، میاں شر رل وس واسل، خا پڑھی زبر نون ساکن خن، میاں شر رل وس واسل خن، نون پڑھی زبر الف نا، میاں شر رل وس واسل خنا، سین پڑھی زیر سی، میاں شر رل وس واسل خناسی، آگے وقت، میاں شر رل وس واسل خناس۔ ہوپ فلی آپ کو یہ ساری سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر کچھ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے، کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور کمنٹس کے تھرو۔ ساتھ میں اس میں جو تھا
جتنا بھی یہ اس میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سارے رولس آپ نے پہلے پڑھے بھی ہوئے ہیں، اور اس لیے میں اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں دوبارہ جتنا میرے ذہن میں آیا ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تاکہ آپ کو اچھے سے یہ سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پہ جو پڑی زبر پڑی زیر ہے یا سیدھا پیش ہے، سیدھا پیش تو مطلب سمجھ میں جیسے یہاں پہ سیدھا پیش ہے کیونکہ الٹا پیش بھی ہوتا ہے جو کہ 2 الف کے برابر لمبا کیا تھا تو اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ اور پڑی زبر پڑی زیر اگر آپ اس کو پڑی نہیں کہنا چاہتے، سیدھا زبر زیر پڑھنا چاہتے تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ صرف اسٹوڈنٹس کو ذرا سمجھانے کے لیے ایک کہ سیدھے پیش کے ساتھ پڑی زبر پڑی زیر مطلب ایک بنایا گیا ہے، اس طرح کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہوتا ہے تاکہ ان کا وہ ایک سیکوینس سا ان کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اس وجہ سے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔